آپ سوشل ورک جب کر رہی ہوتی ہیں، میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، میں بیسیکلی نا اس کو اس جانب لے کر جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو وومن ہے ان کو راستے دکھانے والے بھی اب بہت ہیں، ساتھ چلنے والے کم ہیں. جیسے آپ کے ساتھ چلے، آپ کو والد صاحب نے سپورٹ کیا، آپ کے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا. میرا بیسیکلی کوشچن صرف ایک ہے، اور شاید آگے اب ایک ہی کوشچن پر ہمارا جو ہے دار و مدار رہے گا، مرکز یہ کوشچن ہوگا کہ عورتوں کے بیسیکلی مسائل کیا ہیں؟ کیا معاشرتی مسائل ہیں، مردوں ان کے اپنے مردوں کے مسائل ہیں، یا خاندانی مسائل ہیں، یا انہوں نے جو فینٹیسی ذہن میں بنا لی ہوئی ہے اس کے مسائل ہیں؟ آپ سے سوال کرنے کا صرف مقصد میرا یہ ہے، کیونکہ آپ کی عورتوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہے، آپ سوشل ورک کر رہی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اور کیا جو یہ آواز اٹھانے والی ہیں وہ صحیح آواز اٹھاتی ہیں؟ میرا جو تھوڑا سا پوائنٹ ہے وہ عورت مارچ پر بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی پلیز. عورت مارس کی طرف جائے نا، میں خود عورت ہوں، لیکن مجھے میری حدود کا پتہ ہے. میں خود کماتی ہوں، لیکن میرا ATM میرے ہسبینڈ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا، میں نے خود کہا ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے میرے سر پہ کسی مرد کا ہاتھ ہے، میں کسی کے انڈر ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ میں نے تمہیں 10 روپے دیے ہیں، تمہارے پاس 12 روپے کہاں سے آئے؟ ہے نا؟ خوبصورت. واہ. دیکھیں، اگر آپ کی بیٹی باہر جا رہی ہے، آپ اسے 2 روپے دے رہے ہو اور اس کے پاس 5 روپے کی چیز ہے، آپ سوال کرو گے نا 3 روپے کہاں سے آئے؟ بالکل کریں گے. تو میں چاہوں گی میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر مجھ سے سوال کرے. ٹھیک ہے. میں گھر سے نکلتی ہوں، میں بتا کے نکلتی ہوں میں فلاں طرف جا رہی ہوں، اتنے بجے میں نے واپس آنا ہے. ایک کا مطلب پھر ایک ہے، 1:10 نہیں ہے. صحیح ہے. اس چیز کا احساس خود عورت نے کرنا ہے. آزادی کون سی؟ آج سے 1400 سال پہلے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر. عورت کو سارے حقوق تب دے دیے گئے. اور کون سا حق چاہیے کہ سورہ نور موجود ہے، وراثت کا حق موجود ہے. ہاں، نہیں ملتا معاشرے میں کچھ جگہوں پہ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہاں مل رہا ہے، نہیں بھی ملتا. نہیں ملتا تو کیا ہو گیا، وہ مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے. اگر مجھے نہیں ملتا میں کبھی اپنے باپ بھائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوں گی. میرے پاس بچی آتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں، میں نے کہا کل آپ اپنی بیٹی کو اجازت دیں گے؟ میری اس عورت سے یہی سوال کیا ہوتا ہے. جواب ہوتا ہے ان کا؟ خاموشی ہوتی ہے. آپ سے مایوس تو نہیں ہوتی پھر وہ؟ نہیں، میں ان کو بتاتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں آپ گھر جاؤ، صرف آدھا گھنٹہ اکیلے رہو. آپ کو آپ کے والدین نے کیا دیا یہ سوچو. پھر ایک شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے میں یہ سب کچھ دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو عزت نہیں دے رہا. آپ گھر سے بھاگتے ہو، آپ کورٹ میرج کرتے ہو، آپ 15-20 سال گزارتے ہو، گزارنے کے بعد اس شخص کو فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی جلدی شادی کرے کہ یہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ نہ چلے. تو میں نے کہا وہ محبت کہاں گئی؟ اس نے اعتماد تو نہ کیا آپ پہ. تو میں نے کہا میں پھر مشورہ نہیں دوں گی، فیصلہ پھر آپ کا ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہو تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اس میں ساتھ نہیں دوں گی. میں نے کہا میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، میں خود ایک بیٹی ہوں، میں ان فیصلوں کے خلاف کبھی بھی نہیں چلی. مجھے پرمیشن تھی، رشتہ آیا نا تو میرے بابا نے پوچھا ہے بیٹا یہ رشتہ ہے، اگر آپ کی اپنی کوئی پسند ہے تو بتائے. میرے والد صاحب نے میری کولیگز کا نام لے کے کہا فلاں بندہ کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں کہتی تھی نہیں وہ تو سگریٹ پیتا ہے، نہیں وہ تو سیریس ہی نہیں ہے، وہ اس طرح مطلب ایک دیکھیں کہ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں یہ بندہ لاہور رہتا ہے، یہ میرے لیے سرگودا شفٹ نہیں ہوگا، اس لیے یہ نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ہر چیز کا حق مل رہا ہے، فیصلہ مل رہا ہے، آپ کو جوتا کپڑا سب کچھ مل رہا ہے، اور کون سا حق چاہیے ننگے ہو کے چلنے کا؟ کوئی آپ کو پوچھے نا، اللہ. آپ نے مٹھائی کھلی رکھ دیا، مکھیاں بیٹھیں گی، پھر آپ مرد کو کیوں کہیں گے کہ یہ مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے؟ آپ چاہ رہی ہیں نا کہ وہ آپ کو دیکھے.
عورت مار جائے. ہم نے یورپ سے ہمیشہ غلط چیز کو اڈاپٹ کیا. اڈاپٹ کیا. ایگزیکٹلی. ہم نے کچھ اچھا ان سے نہیں لیا. نہ ڈسپلن لیا نہ عزت کی. موبائل انہوں نے دیا ہے ہمیں نا بالکل. ٹی وی ریموٹ کی طرح. 100-150 چینل ہے, مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس پہ دینی دیکھوں, میں اس پہ مجرے دیکھوں, میں اس پہ نیوز دیکھوں. موبائل بھی ایسا ہے, صحیح ہے. اس پہ کال آنی ہے تو مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں اٹینڈ کروں یا نہ کروں. یورپ نے مجھے اس میں بلاک آپشن دے دیا ہے. ہاں صحیح. میرا گھر ہے, دستک ہو رہی ہے, میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. یہ معاشرہ ہے نا, اچھے اور برے لوگوں سے مل کے بننا. سب اچھا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سب برا بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ارد گرد اگر جہاں پہ مجھے میری فیملی میں سے لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچی, یہ نہیں کرنا, وہاں پہ 4 لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی تو کیا, تو میں ان 4 بروں کو کیوں یاد رکھوں, میں ان کو کیوں نہ یاد رکھوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا, جو ساتھ چلے. جو ساتھ چلے. میرا بھائی نہیں چاہتا تھا میں پڑھوں, صحیح. میں آگے جاؤں, لیکن مجھے گولڈ میڈل ملا جب انور گووندی گولڈ میڈل. صرف کسی نے وہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی, ابھی تک میں گھر نہیں گئی ہوں, میں نے گھر کسی کو نہیں بتایا. میرے لیے بھی وہ سرپرائزنگ تھا. ایک دم وہ اسٹیج پہ اناؤنس ہوا ہے, میں تو پروگرام میں شرکت کے لیے گئی تھی اور وہ ملا, تو میرا وہی بھائی گھر بھاگ کے گیا اور میرے بابا کو بتاتا ہے اب تک وہ گولڈ میڈل ملا ہے. واہ. اور میری فیملی کا وہ ریئیکشن دیکھنے والا تھا میرے بھائی کی طرف سے, اور پھر اسی بھائی کی مجھے کال آئی ہے کہ بہت بہت مبارک ہو. میں نے کہا کس چیز کی؟ کو گولڈ میڈل ملا. میں نے کہا ہاں جی. تو وہ اس میڈل سے وہ میڈل میرے لیے بڑا تھا جو میرا بھائی مجھے کیا بات. مبارکباد دے رہا تھا. جس کو یہ پسند نہیں تھا, میرے گھر جو بھی مانگنے والا آتا تھا, جو بھی بڑا ہوتا تھا, میں اٹھا کے دے دیتی تھی. صحیح. ان کو یہ پسند ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو نشہ ہی ہے. میں نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ بھی تو نہیں دیکھتا, ہم گناہ گار ہیں. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں تم دیتی ہو, یہ باہر جا کے بیچ دیتے ہیں. میں نے کہا بیچتے رہے, میں نے یہ نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہے ہیں, میں نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر رہی ہوں. تو ہم پتہ ہے نا, مجھے میرا پتہ ہے, میری انہیں پتہ ہے. ایگزیکٹلی. مجھے اتنا پتا ہے کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے اور میں نے اللہ کے نام پہ دیا ہے. میں نے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. باقی نا طبیعت کے ہوتے ہوئے, بہت زیادہ اس کے ہوتے ہوئے نقصان ہوا. کتنا ہوا؟ بہت. اس کے اثر میں بھی ہیں. ہاں, لیکن میں نے اس کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیا, میں لڑ گئی ہوں. اتنی ہمت کیسے آتی ہے پھر؟ یہ تو پتہ ہے کہ ساتھ ہیں, چل رہے ہیں. میں نے سب کو کہا, میں نے کہا آپ میرے ساتھ نہ بھی کھڑے ہو, میں اکیلی ہو جاؤں نا, ساری دنیا ایک طرف ہو, لیکن جہاں جو غلط ہے سو غلط ہے, میں پیچھے نہیں ہٹوں. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. سوشل ورکر ہیں, کالز آتی ہوں گی. آتی ہیں. کسی کے خلاف بولتی ہیں, کالز آتی ہوں گی. آتی ہیں. تو کبھی ڈر نہیں لگا بیٹی کی ماں؟ نہیں, مجھے باقاعدہ مجھے کہا گیا ہے کہ جی آپ اکیلی ہیں اور آپ زیادہ تر اکیلی رہتی ہیں, آتی جاتی ہیں, بیٹی بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں, لیکن میں حفاظت کرنا جانتی ہوں, اپنی بھی اپنی بیٹی کی بھی. میں نے کہا میں اپنی ذات چھوڑ دوں گی, لیکن جس نے میری بیٹی کے سائے کی طرف بھی بری نظر ڈالی میں وہاں کی نوچ لوں گی.